रुक जाएं, पुराने कपड़े, एक पुरानी टी शर्ट और अंडों की खाली ट्रे फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। आज मैंने इन्हीं फ़जूल चीज़ों से ऐसी खूबसूरत और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली DIY चीज़ें बनाई हैं जिन्हें देखकर आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? फिर से हाज़िर हूँ जनाब एक और नई वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स और क्रिएटिव से आइडियाज़ DIY प्रोजेक्ट लेके। तो सबसे जी पहला आइडिया इस वीडियो का है, हमारे पास इस तरह का फैब्रिक है। ये मैंने एक कमीज़ के साथ, मतलब कमीज़ का कपड़ा ही लिया है, उसका दामन यूज़ किया है। कोई नया भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। पीस छोटा सा चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई दिखा नहीं नया पीस, वरना मैं नए पीस के साथ ही इसको बनाती। ये इतना कमाल का आइडिया है और हमारे डेली रूटीन में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये बड़े साइज़ की मैंने प्लेट ली है, इंची टेप से नाप करना भूल गई थी। तो जो भी आपके प्लेटों में से, सेट में से बड़ी प्लेट है, उसका आपने नाप ले लेना है। गुलाई में एक अदद सर्कल कट कर लेना है। ऊपर नीचे जो है आपने दोनों सीधे साइड को मिला देना है आपस में। और यहाँ पर आपने चिप्स बुकरम लेना है और इसका भी एक अदद सर्कल बना लेना है। और जो हमने दो फैब्रिक लिए हैं उनकी उल्टी साइड पे आपने ये चिप्स बुकरम अटैच कर देना है इस तरीके की मदद से। इस तरह से सबसे पहले सर्कल बनाएंगे और उसके बाद इससे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद पिनों से भी अटैच कर लेंगे ताकि ये फैब्रिक हिले ना। एक तो चिप्स बुकरम के साथ काबू आ जाएगा और दूसरा खिसकता रहेगा। उसको काबू करने के लिए 2 अदद 3 अदद पिनें लाजमी लगाइएगा। यहाँ पर हमारी पिनें लग चुकी हैं। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे और बिल्कुल इसको दरमियान में से हमने यूँ इस तरह से काट लेना। यहाँ पर हमारे पास 2 पीस रेडी हो जाएंगे। तो आपने जब इसको स्टिच करना है तो बुकरम वाली साइड से ही करना है। नीचे वाली साइड पिनों की मदद से काबू तो हो कि जब आप इसको कपड़े से सिलाई करेंगे ना तो चुनट बल पड़ सकते हैं, इसीलिए आपने बुकरम वाली साइड से ही इसको सिलाई करना है। इसलिए मैंने ये सिलाई का छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद पिनें निकालेंगे और इसी उल्टी साइड को कुछ इस तरह से कपड़े को हम बाहर निकाल देंगे। बुकरम वाली साइड को भी इस तरह से करके हमने एक अदद रिबन जो है वो भी अटैच कर दिया है। रिबन मैंने गलत लगा दिया था। रिबन ये जो आपको नज़र आ रही है ना हुक, ये अंदर वाली साइड पे रखनी है और जो रफ एजेस हैं उसकी बाहर वाली साइड पे होनी चाहिए थे। और फिर लास्ट मोमेंट में मैंने इसको यहाँ से निकाले धागे और फिर से सीधा करके लगाया था। गुलाई वाली सिलाई लगाने के बाद जो फ्रंट वाला पार्ट हमने सिलाई के बगैर छोड़ा था उसको सिलाई करेंगे। और सिलाई करने के बाद थोड़ा सा 1-2 इंच का वक्फा छोड़ दीजिएगा जिससे हम इसको सीधा कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से सीधा हो जाएगा। फिर से आप एक दफ़ा इस्त्री कर लें इसको, क्योंकि सीधा करते हुए काफ़ी बल से पड़ जाते हैं। ये चिप्स बुकरम इतना पतला सा होता है। यहाँ देखें, जो हमने खाली पार्ट छोड़ा था, जहाँ भी 2 इंच का फासला छोड़ा था, उसको भी हम सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद अब ये बना क्या है, ये एक अदद होल्डर बन गया है, पॉट होल्डर बन गया। यहाँ देचकी उठाने के लिए, देचकी के गरम गरम हैंडल को पकड़ने के लिए हमारे पास एक DIY होल्डर बन गया है। आप यकीन करें, आपको मार्केट में भी ऐसे होल्डर बहुत कम मिलेंगे। कहीं ऑनलाइन मिल जाएं तो मिल जाएं, बहुत कम नज़र आती हैं ऐसी चीज़ें। और बजाय इसके कि आप साफियाँ अलग से रखें, कपड़ा रखें, उसके आप ये छोटे छोटे से होल्डर बना लें जिससे आपके हाथ नहीं जलेंगे। इसके अंदर आप कोई तौलिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी कोई चीज़ बन के रेडी हुई है। और इसके ऊपर जो हमने हुक लगाए हैं, इन हुक्स की मदद से इनको हैंग भी किया जा सकता है और ये वॉशेबल भी हैं। ईज़िली आप इनको धो के सुखा सकते हैं और दोबारा फिर से यूज़ कर सकते हैं। इतना थोड़ा सा कपड़ा लगता है और दोबारा फिर से नए भी बना सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे मुझे लाजमी कमेंट में ये आइडिया आपको कैसा लगा। मुझे पर्सनली ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी पहले कपड़ा ही यूज़ करी थी, तो आजकल मैंने ये बना लिए हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको यूज़ करने में भी। और ये है जो हमने पिज़्ज़ा स्टैंड बनाया के साथ हैंगिंग होल्डर बनाया था, वो भी हमारे बड़ा काम आ रहा है। दूसरा आइडिया हमारा आ गया वही एग ट्रे को लेके। तो इस तरह से मेरे पास थे एग ट्रे, तो हम भी हमेशा इनको वेस्ट ही कर देते हैं। तो क्यों ना, मैंने सोचा हम कुछ बनाते हैं, इस कबाड़ से जुगाड़ लगाते हैं कोई। तो बस फिर मैं जो भी वेस्ट मटेरियल था मेरे पास, जो मुझे जैसा जैसा समझ आया, मैं लेके बैठ गई कि कुछ ना कुछ तो बन के रेडी हो ही जाएगा। यहाँ पर हमने एग ट्रे के जो ये टोपियाँ सी हैं, ये कैपें मैंने 3 निकाल ली थी। तो क्योंकि मैं यहाँ पे 3 चीज़ें रेडी करूँगी, यानी जो मैं DIY बना रही हूँ वो मैं 3 बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने ये कैप ले ली है। और मुझे इस तरह से स्टिक भी चाहिए थी। एक स्टिक ले लें और 19-20 के फ़र्क से आपने 3 अदद ये स्टिकें काट लेनी हैं। छुरी की मदद से काट लें। ज़रा मुश्किल है, छुरी से कटती नहीं है। आरी अगर घर में मौजूद है तो फिर तो क्या ही बात है, आरी की मदद से आप इसको काट सकते हैं।
ہم نے یہ جو ایگ ٹرے کی کیپ ریڈی کی ہیں ان کے اندر گلو لگائیں گے اور یہ جو سٹکیں نکالی ہیں ان کو چپکاتے جائیں گے. بڑی ایزیلی یہ فکس ہو جائیں گے. یہ گلو گن نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سادہ گلو یوز کر سکتے ہیں, ووڈ گلو. اور اس کے بعد میرے پاس یہ ایک عدد ٹیپ ختم ہو گئی تھی, اس کا بھی سرکل میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ DIY میں یوز ہو ہی جائے گا. یہاں پر میں آرٹیفیشل گراس ریڈی کروں گی جس کے لیے میں نے کارڈ بورڈ کا پیس لگا کے اس کو بند کر دیا اور گلو گن سے یعنی اس کو جوڑ لیا. تو میں نے سوچا تھا کہ میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں ہے فی الحال, تو میں جھاڑو کے جو تنکے ہوتے ہیں پھول جھاڑو کے, اس کے فرنٹ کے جو تنکے ہوتے ہیں میں ان کا ہی یوز کر کے نا اس طرح سے ان کو کلر کر لوں گی. لیکن پھر میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ یہ لاہوری کولر جو ہوتے ہیں ان کی کھسوں کے اندر اس طرح کے دھاگے سے ہوتے ہیں, کیوں نہ ان سے بنا لی جائے. تو میں پھر وہی لے کے آئی, وہ بھی میرے پاس مٹیریل پڑا ہوا تھا, تو اس کے اوپر میں نے پینٹ کر دیا. میرے پاس نا یہ گرین کلر تھا ڈارک, اس کو لائٹ کرنے کے لیے میں نے یلو کے اندر گرین مکس کیا, ڈارک گرین کو مکس کیا اور لائٹ کر لیا. لائٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ لائٹ کلر ہو گیا, اور سائڈوں پہ اور اس گراس کے اوپر میں نے کلر کرنے کی کوشش کی ہے. کوشش اچھی کی ہے لیکن اتنی کوئی اچھی لک نہیں اس گراس کی نکل کے آئی. آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے یہ آرٹیفیشل گراس. اگر آپ کے پاس آرٹیفیشل گراس ریئل میں ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے ان کیپس کو کلر کر لینا ہے. آپ کے پاس چاک کلر ہیں, آئل پینٹ ہیں, بچوں کے مارکر کلر ہیں, وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کارڈ بورڈ کے جیسا گتے کے جیسا یہ مٹیریل ہوتا ہے اور یہ بڑے ایزیلی کلر ہو جائیں گے. تو میں نے تینوں کو کلر کیا گلو گن کی مدد سے. یہاں پر ہم نے ان کو فکس کر دیا. زیادہ مقدار میں گلو لگائیں گے تاکہ یہ ایزیلی یہاں پہ فکس ہو جائیں. اب ان کے اوپر ابھی بھی یہ ڈرائی نہیں ہوئے تھے, مجھے کافی جلدی تھی کہ جلدی سے میں اپنا کام جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لوں. یہاں پہ میں نے ان کو ڈاٹ لگا دیے ہیں. وائٹ کلر جو ہے وہ بھی میرا ختم ہوا تھا, اس کو میں دوبارہ آرڈر کروں گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ میں نے اس کو وائٹ ڈاٹ ہر جگہ لگا دینے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ کیوٹ سا آرٹیفیشل ہمارے پاس ایک مشروم ریڈی ہو گئی ہیں. ڈیکوریشن پیس بن گیا ہے, بڑا پیارا لگے گا. یہ کونے میں کہیں بھی کچن کے کونے میں یا کہیں بھی آپ اس کو کونے میں رکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اس کی لک نکل کے آتی ہے. آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے یہ آپ کو کیسا لگا. DIY کی خوبصورت بات یہی ہوتی ہے کہ بیکار سے کمال بن جاتا ہے, اور اگر کوئی چیز ٹوٹ یا ویسٹ ہو جائے, پرانی ہو جائے, اس کو پھینکنے میں بھی کوئی منع نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ چیز ضائع کر دی ہے. اگر لیا جی آئیڈیا, ہمارے پاس اس طرح کے ڈسپوزیبل گلاس ہیں جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. ان کا اوپر والا جو سرکل ہے نا, گلاس کا منہ ہے, ہم نے اتار لینا ہے چھری کینچی کی مدد سے اور اس کو نیٹ کر لینا ہے. نیٹ کرنے کے بعد ہم نے کچھ اس طرح سے نا درمیان میں یہ سرکل کو رکھنا ہے اور اسٹیپرل کے ساتھ پنیں لگا دینی ہیں. 2 پنیں لازمی لگائیے گا تاکہ یہ نا فکس رہے. یہ جو اس کا سرکل ہے نا, ہینڈل بنائیں گے ہم اس کے ساتھ, تو یہ اس کے ساتھ فکس رہے. اسی طرح سے ہم نے 3-4 گلاس ریڈی کر لینے ہیں. آپ یہ آئیڈیا دیکھیں گے اور پھر اندازہ لگا کے بتائیں گے آپ لوگ کتنے گلاس ریڈی کریں گے. یہ بالکل لو کاسٹ, بلکہ کہہ لیں کہ 0 کاسٹ میں DIY ہوم ڈیکوریشن آئیڈیا ہے جو کہ پلانٹ لور ہیں ان کے لیے اسپیشلی ہے. یہاں پر دیکھیں میں نے یہ 3 اس طرح کے گلاس ریڈی کیے ہیں. اب میں تو اس میں منی پلانٹ لگاؤں گی, یا پھر کوئی اگر آپ کے پاس منی پلانٹ نہیں ہے, کوئی آرٹیفیشل فلاور اس میں لگا سکتے ہیں. 2-4 جڑی بوٹیاں اس میں ڈال دیں اور 2-4 دوسرے میں ڈال دیں. تو اس طرح کر کے نا ان کو ہینگ کر سکتے ہیں. بالکنی میں ہینگ کیا جا سکتا ہے. دھاگا میں نے باندھ دیا ہے اس کے ہینڈل کے اوپر, اور اس طرح سے ہم اس کو بالکنی میں ہینگ کر سکتے ہیں. ہوا چلے گی, یہ ہلیں گے, بڑی پیاری لک ان کی نکل کے آتی ہے. میں نے پاس تو اور کوئی ایریا نہیں تھا ان کو ہینگ کرنے کے لیے, کہیں اور اونچی جگہ پہ ہینگ ہوتے تو یہ اور بھی اچھے لگنے تھے. میں نے تو ادھر ہی لگا دیے ہیں اس ریلنگ کے ساتھ. یا آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا کیسا لگا. مجھے تو یہ بہت اچھا لگا. ہم سبھی کے گھروں میں موسمی کپڑے نکالتے یا رکھتے وقت کافی زیادہ پرانے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کا کیا کریں, کیسے ٹھکانے لگائیں. دینے والے دے دیے جاتے ہیں, رکھنے والے رکھ لیے جاتے ہیں, ڈسٹنگ والے ڈسٹنگ میں یوز ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ایسے بہت سے کپڑے بچتے ہیں. تو یہ والا آئیڈیا بیسٹ ہے, دا بیسٹ. آپ لوگوں نے لازمی بنا لینا ہے. اس کے لیے آپ کو زیادہ چیزیں چاہیے نہیں ہوں گی, بس کرنا آپ نے یوں ہے. ایک لارج سائز کا ٹی شرٹ لیا ہے جو کہ میرے کسی بھی کام کا نہیں تھا, ایسے ہی کسی کمپنی کی طرف سے آیا ہوا تھا. مطلب جو بھی اپنی ایڈس وغیرہ دیتے ہیں تو ان کی طرف سے آیا ہوا تھا. تو میرے یہ کسی کام کا نہیں تھا, بالکل نیا ہی تھا. تو میں نے اس کو کاٹ لیا بازوؤں کے اوپر تک جتنا مجھے ریکوائرڈ تھا. یہ بالکل ایک اسکوائر شیپ میں آ گیا میرے پاس. اب میں نے اس کو الٹا کر کے 2 طرف سے پہلے سلا ہوا تھا, باقی کی 2 سائڈ میں نے سلائی کر لی ہیں. بس تھوڑا سا میں نے فیبرک چھوڑا ہے. جو پارٹ ہم نے سلائی نہیں کیا تھا بس اسی پارٹ سے اندر والے پارٹ کو باہر نکال لیں گے, جس سے یہ کشن کور سیدھا ہو جائے گا. اس کے بعد جی اس کی جو چنجے ہیں وہ بھی نکال لیجئے گا. بڑے احتیاط کے ساتھ کینچی کی مدد سے میں نکال رہی ہوں, بس یہ ہے کہ سوراخ نہ ہو.
اب میرے پاس جتنا بھی فیبرک نہیں میرے کام کا تھا، مطلب بچوں کے کپڑے تھے یا میرے اپنے تھے جو کہ کوئی بچوں کے گھٹنوں سے پھٹے ہوئے ہیں، جو کونیوں سے پھٹے ہوئے ہیں، جو کہ کسی کو دینے کے قابل بھی نہیں ہیں، ان کو میں نے کاٹ کاٹ کے قطرن بنائی. قطرن بناتے ہوئے مجھے کافی ذرا ٹائم لگ گیا، لیکن اچھے طریقے سے آپ نے بریک بریک قطریں بنانی ہے، جس سے یہ ہوگا کہ یہ جو فلور کشن ہم تیار کر رہے ہیں نا، یہ وزنی نہیں بنے گا، بالکل لائٹ ویٹ سا ہوگا اور ایزیلی آپ اس کے اوپر ٹانکے بھی لگا سکیں گی. اگر آپ کے پاس یہ کپڑا ویسٹ نہیں پڑا اور آپ یہ فلور کشن بنانا بھی چاہتی ہیں تو آپ کوئی بھی کاٹن لے سکتی ہیں. یہ کاٹن جو ہے نا، وہ بنے بنائے جو بازاروں سرانے تکیے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو بری ہوئی ہوتی ہے نا، انہوں نے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے یہ سیدھی کر لی ہے اور جتنا بھی ہمارے پاس ویسٹ فیبرک تھا وہ ہم نے اس کے اندر بھر لینا ہے. اب بچے اگر نیچے فلور پہ بیٹھے ہیں، کارپیٹ ہے، ایسے 2-4 آپ کشن تیار کر کے رکھ لیں. اور بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان کا پلے ایریا ہے بچوں کا، یا بچوں کا اسٹڈی روم ہے، وہاں پہ آپ ان کو نیچے رکھ سکتے ہیں. بچے اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں اور میرے تو بچوں کو بہت پسند آیا. بیسٹ ہے کہ آپ کا فیبرک بھی یوز ہو جائے گا، ویسٹ آپ اس کو پھینکنے والے تھے، ڈسٹنگ میں یوز کرنے والے تھے، وہ بھی آپ کا بچ گیا. آپ نے اس کو یوز کرتے ہوئے ایک نیو چیز بھی گھر میں بنا لی ہے. اب ہم نے جو پارٹ ہم نے چھوڑا تھا نا، بس اس کو سوئی دھاگے کے ساتھ 4-5 ٹانکے لگا دینے ہیں. لگانے کے بعد ہم نے اس کو بالکل ایکول کر دینا ہے. اوپر 2-4 تھپکیاں ماریں اور اس کو تھوڑا سا سیدھی الٹی سائڈ کر کے فرش پہ ماریں گے نا تو بالکل ایکول ہو جائے گا. اس کے بعد بالکل سینٹر میں آ کے آپ نے یا تو نشان لگا لیں اسکیل کے ساتھ، میجرمنٹ کر کے نشان لگا لیں کہ تاکہ آپ کے نشان سیدھے ہوں. تو بالکل سینٹر میں آ کے میں نے موٹے دھاگے کے ساتھ اور گدوئی کی مدد، جو سوئی ایک ہوتی ہے، گدوئی ہوتی ہے بڑی والی سوئی، اس کی مدد سے میں نے ایک درمیان میں ٹانکا لگایا ہے. اوپر کی طرف نکال کے پھر تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے دھاگے کو نیچے کی طرف لے کے گئی ہوں. نیچے جا کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے کھینچا ہے اور 3-4 نوٹ لگا دی. نوٹ لگانے کے بعد سیم پروسیس کے ساتھ آپ نے جتنے بھی ٹانکے لگانے ہیں اس کو لگا لیں. میں نے تو اس کو 6 ٹانکے لگائے تھے وقفے سے، مطلب فاصلہ چھوڑتے ہوئے. جس طرح سے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں پکچرز دکھائی تھیں، سیم اسی طرح سے میں نے ان کو ٹانک لیا ہے. ٹانکنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے. امید ہے جی آپ کو بھی یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا. اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں. اور آپ لوگ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے، آپ پلیز ویڈیو کو شیئر کیا کریں. کمنٹ میں اپنے میسیجز دے سکتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. پرسنلی اگر کسی نے بات کرنی ہو تو انسٹاگرام پہ کی جا سکتی ہے. یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ایک ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے. آپ لوگ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیا کریں اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کیا کریں. بار بار یاد کرانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، فیڈ بیک آئے، رسپانس ملے، پھر اور موٹیویشن ملتی ہے نیو کانٹینٹ لے کے آنے کی، اور دل کرتا ہے کہ اچھا کانٹینٹ بنایا جائے اپنی آڈینس کے لیے. تھینکس فار واچنگ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.